بی بی سی اردو سروس سے رضا علی عابدی نے اپنے کالم میں اطلاع دی ہے کہ ہندوستان نے اردو کو مادری زبانوں کے دائرے سے نکال باہر کیا ہے۔ رضا علی عابدی نے لکھا ہے کہ اردو اس طرح ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ بھارت کے انتہا پسند اردو سے کہاں تک جان چھڑائیں گے۔ عابدی صاحب کے بقول خود لفظ ہندی اور ہندوستان فارسی اور ترکی سے آئے ہیں۔ کیا انتہا پسند ان الفاظ کو بھی ترک کر دیں گے؟ عابدی نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار پاکستان سے کسی نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ اگر بی بی سی والے خالص اردو اور خالص ہندی سے گریز کریں تو ان کی زبان عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ عابدی صاحب نے یہ بات بی بی سی ہندی سروس کے ایک ذمہ دار کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ہندی کو آسان کرتے ہیں تو وہ اردو بن جاتی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہندی سے نفرت نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے جس شخص کو اردو سے محبت ہے وہ عربی اور فارسی کے علاوہ ہندی سے بھی محبت کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے، اس لیے کہ اردو کی لغت کا ایک بڑا حصہ اسے ہندی سے فراہم ہوا ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہندو قیادت نے ہمیشہ اردو سے نفرت کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک استثنائی مثال نہرو جی کی ہے۔ یہ نہرو جی ہی تھے جنہوں نے اردو کو بھارتی آئین میں دوسری قومی زبانوں کے ساتھ شامل کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نہرو نے دیکھا کہ بھارتی آئین کے مسودے میں اردو کا نام شامل نہیں ہے تو انہوں نے آئین سازوں سے پوچھا کہ اردو آئین میں قومی زبان کی حیثیت سے شامل کیوں نہیں ہے؟ آئین ساز حضرات نے کہا کہ اردو ہم میں سے کسی کی مادری زبان نہیں ہے۔ نہرو جی نے ایک لمحے توقف کیا اور کہا کہ اردو میری مادری زبان ہے۔ چنانچہ آئین سازوں کو مجبوراً اردو کو آئین میں جگہ دینی پڑی، لیکن اب اردو سے یہ مرتبہ چھین لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح اردو کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اردو زبانوں کی تاریخ کا ایک معجزہ ہے۔ ویسے تو اردو کی تاریخ 500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اردو کے تشخص کی تاریخ 300 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اتنی کم مدت ہے کہ اس مدت میں زبانیں ٹھیک سے چلنا بھی نہیں سیکھ پاتیں، مگر اردو نے اتنی کم وقت میں خود کو ایک بڑی زبان کی حیثیت سے منوا لیا ہے۔ اردو کے لسانی تنوع کا یہ عالم ہے کہ ایک جانب اردو مذہب کی زبان ہے، دوسری جانب میر، غالب اور اقبال کی زبان ہے، تیسری جانب وہ قرۃ-العین حیدر، بیدی اور منٹو کی زبان ہے، چوتھی جانب اس نے محمد حسن عسکری جیسا نقاد پیدا کر کے دکھایا ہے، پانچویں جانب اردو ہزاروں فلموں اور ہزاروں فلمی گیتوں کی زبان ہے۔ فلمی گیتوں سے یاد آیا کہ پورے ہندوستان کا شعری حافظہ صرف فلمی گیت ہیں۔ یہ گیت ہزاروں ہندو کرداروں پر فلمائے گئے ہیں۔ آئیے سنیں بھارت کے چند فلمی گیتوں کو۔ ڈم ڈم ڈگا ڈگا موسم بھیگا بھیگا، بن پیے میں تو گرا، ہائے اللہ صورت آپ کی سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور گیت، اے کاش کسی دیوانے کو ہم سے بھی محبت ہو جائے، ہم لٹ جائیں دل کھو جائے بس ایک قیامت ہو جائے، ہے وقت ابھی توبہ کر لو اللہ مصیبت ہو جائے۔ کتنی خوبصورت زبان ہے یہ۔ وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے،
مجھے یاد آنے والے کوئی راستہ بتا دے، رہنے دے مجھ کو اپنے قدموں کی خاک بن کر، جو نہیں تجھے گوارا مجھے خاک میں ملا دے۔ اور آگے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے۔ اور ایسے بہت سارے گیت ہیں۔ تیری آنکھ کا جو اشارہ نہ ہوتا تو بسمل کبھی دل ہمارا نہ ہوتا۔ پھر ہے، اگر پھول تیری حسینہ چراتے تو بیچارے باغوں کے دل ٹوٹ جاتے، چمن کی یہ محفل نہ آباد ہوتی، بہاروں کا ایسا نظارہ نہ ہوتا۔ یہ لڑکا ہائے اللہ کیسا ہے دیوانہ، کتنا مشکل ہے یاروں اس کو سمجھانا، ہوتے 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 پیار ہوتا ہے، ہوتے ہوتے دل بے قرار ہوتا ہے۔ میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہ آنکھیں مجھ میں، راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری۔ آرزو جرم وفا جرم تمنا ہے گناہ، آرزو جرم وفا جرم تمنا ہے گناہ، یہ وہ دنیا ہے جہاں پیار نہیں ہو سکتا، کیسے بازار کا دستور تجھے سمجھاؤں، بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا۔ ایک اور گیت ہے، ابتدائی عشق میں ہم ساری رات جاگے، اللہ جانے کیا ہوگا آگے، مولا جانے کیا ہوگا آگے۔ اور یہ اس میں نئے گیت بھی ہیں، پرانے گیت بھی ہیں۔ اللہ 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 وہ لے گیا چاندی چھلا، میں بھی اس کو دل دے دوں گی ایک دن انشاءاللہ۔ پھولوں سے مکھڑے والی نکلی ہے ایک مت والی، گلشن کی کرنے سیر خدایا خیر، لے تھام لے میری باہیں، اونچی نیچی ہیں راہیں، کہیں پھسل نہ جائے پیر خدایا خیر۔ لو چہرہ سرخ شراب ہوا، آنکھوں نے ساغر چھلکایا، یہ غصہ تیرا سبحان اللہ ایک حسن کا دریا چڑھایا۔ چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ یہاں سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ان گیتوں کے مواد پر توجہ نہ دیں، وہ صرف گیتوں کی زبان، بیان اور اسلوب کو دیکھیں۔ سامعین کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھارتی فلموں میں یہ تمام گیت ہندو کرداروں پر فلمائے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کردار مرد ہیں اور کچھ کردار خواتین، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام کردار مسلمانوں کی زبان بول رہے ہیں۔ ان کا اظہار محبت مسلمانوں کے اظہار محبت کا چربہ ہے، ان کی زبان مسلمانوں کی زبان ہے، ان کا بیان مسلمانوں کا بیان ہے، ان کا اسلوب مسلمانوں کا اسلوب ہے، ان کی نفسیات مسلمانوں کی نفسیات ہے، ان کے جذبات مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان کے پورے وجود کو مسلمانوں کی شعری روایت نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ کہنے کو بھارت کی فلم ہندی فیچر فلم کہلاتی ہے، مگر وہ اپنی اصل میں اردو فیچر فلم ہے۔ چنانچہ ہندوستان جب اردو کا گلا گھونٹے گا تو اس کے ساتھ ہی اپنی فلمی صنعت کا بھی گلا گھونٹنا ہوگا۔ کیا بھارت ایسا کر سکے گا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں فلم صرف فلم نہیں ہے، وہ بھارت کو جوڑنے والی ایک قوت ہے۔ بھارت کی فلم کروڑوں ہندوستانیوں کو خواب دکھاتی ہے، اور یہ خواب گزشتہ 100 سال سے اردو کے سانچے میں اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں اردو کو فنا کر دینا آسان نہیں ہے۔ اردو بول چال کی زبان کی حیثیت سے آج بھی ہندوستان میں رابطے کی واحد زبان ہے۔ جس چیز کو شدھ ہندی یا خالص ہندی کہا جاتا ہے وہ تو صرف بھارت کی ہندی بیلٹ تک محدود ہے۔ البتہ اردو پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے۔ اردو کو پورے ہندوستان کی زبان بنانے میں بھارت کی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ شر سے خیر پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اردو کو زبانوں کی تاریخ کا معجزہ کہا ہے، اور یہ بات کئی حوالوں سے درست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اردو صرف شاعری کی زبان ہے، لیکن حیدرآباد دکن میں اردو میڈیکل اور انجینئرنگ کی زبان رہ چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تجربہ عام نہ ہو سکا۔ زبانیں سرکاری سرپرستی میں آگے بڑھتی ہیں، مگر اردو ہندوستان اور پاکستان میں سرکاری زبان بنے بغیر پروان چڑھی ہے۔ یہ ٹھیک وہی عمل ہے جو بر صغیر میں اسلام کے حوالے سے رونما ہوا۔ بر صغیر کے مسلم بادشاہ اگر اسلام پھیلانے میں دلچسپی لیتے تو آج سارا ہندوستان مسلمان ہوتا، مگر بادشاہوں کی عدم دلچسپی کے باوجود اسلام اپنی قوت سے خود پھیلا، اور آج بر صغیر میں جو 65 کروڑ مسلمان ہیں ان کی اکثریت نو مسلم ہے۔ اردو کو بھی سرکار اور دربار نے مکمل عام کرنے کی کوشش نہ کی، مگر اردو پورے بر صغیر میں اپنی قوت سے پھیل کر رہی۔ بدقسمتی سے اردو کبھی بھی روزگار کی زبان نہیں رہی۔ اردو اپنی تاریخ کے کسی مرحلے میں روزگار کی زبان ہوتی اور 4 دانگ عالم میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی، مگر اردو ہندوستان کیا پاکستان میں بھی بہترین روزگار کی زبان نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بر صغیر میں اردو نے ایک مذہبی زبان کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ جب تک اسلام کی تعلیم باقی رہے گی اس وقت تک اردو بھی باقی رہے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی طرح اردو کے مرکز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اردو کا مرکز دلی تھی، لکھنؤ تھا، حیدر دکن تھا۔ آج ہندوستان میں اردو کا مرکز بہار ہے، پاکستان میں لاہور اور کراچی اردو کے بڑے مراکز ہیں۔ اس تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں اردو کے اور مراکز وجود میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام بالآخر دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام بالآخر دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چونکہ اردو اسلام کے ابلاغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے بر صغیر میں اسلام غالب ہوگا تو اردو کو بھی ہندوستان پر چھا جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اردو کو بھی ہندوستان پر چھا جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔